जाती है जिसका नाम होलिका है। होलिका दहन होता है, होली से एक दिन पहले होलिका की चिता को जलाने की उसके अंदर कोशिशें और तैयारी की जाती। मेरे हिंदू भाइयों, आपके होली के त्यौहार में अल्लाह की भक्ति का स्रोत मौजूद है, अल्लाह की इबादत का गुण मौजूद है, पैगाम मौजूद है, उसको देखना। होली के त्यौहार में किसी और को परेशान मत करना। होली के त्यौहार के जरिए से शराब पीकर हमारे नौजवान नशे के उसमें धुत हो जाते हैं। हमारे हिंदू कम्युनिटी को मैं उन नौजवानों से कहूंगा कि शराब पीकर किसी और को तकलीफ मत देना। हमारे त्यौहार देख लो, ईदैन देख लो, ईद उल अजहा देख लो, ईद उल फित्र देख लो, हमारे त्यौहार में कितनी शांति। शराब पीने की इजाजत नहीं। ईद है तो वहां पर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और ईदैन के दिन ईद में हम खुशी मनाते हैं, ईद उल अजहा में हम कुर्बानी पेश करते हैं। सब काम होता अल्लाह के, और आपके यहाँ होली के अंदर शराब पीते हैं और परेशान करते हैं लोगों को। और इल्ज़ाम एतराज़ हम मुसलमानों पर कि मुसलमानों के कुरान में ये पैगाम, मुसलमानों की शरीयत में ये पैगाम। मेरे भाइयों, अगर शरीयत को, कुरान को आम किया जाए, होली आने वाली है, होली के अंदर हिंदू भाई अलग एतबार से, अलग अलग तरह से पूजा पाठ करते हैं, रंग देते हैं लोगों को। आपके झारखंड के अंदर शराब भी पीते हैं, बिहार के अंदर तो शराब अलाउ नहीं, बंगाल में भी शराब पीते हैं, लेकिन होली खेलते, रंगोली खेलते हैं, सड़कों के ऊपर लोगों को परेशान करते हैं। ये वाकया कहाँ से लिया गया बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं, ये कुरान से निकाला गया। हजरत इब्राहिम के वाकये से बिल्कुल निकाल कर मिर्च मसाला लगाकर लोगों के सामने पेश किया। कैसा क्या हुआ था? होली जिसका वजूद होता आपको फिर मैं बताऊंगा, कुरान से कन्वर्ट और कुरान से जाकर ज्वाइन करके बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि सही वाकया क्या था। मेरे भाइयों, आप सब जानते हमारे इस धरती पे एशिया महाद्वीप में हमारे हिंदू भाई बड़ी तादाद में होली मनाते। क्यों होली मनाते हैं? वो रंग डालते हैं, ढोल बजाते हैं। हमारे यहाँ बचपन में हमने देखा कि धूल उठाकर कोई बाइक वाला जाता है तो उसके पीछे डाल देते हैं, उसके सर पर डाल देते हैं। आज तो रंग डाल देते हैं पिचकारी से, पूरे कपड़े खराब कर देते हैं। क्यों करते हो ऐसा? हमारा होली है, हम होली मनाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे हिंदू भाइयों को यह पैगाम मिलनी चाहिए, आपका होली सही आदेश देता है, और आपकी इस होली को जहां से निकाला गया उसके मंबा और मखरज को देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि कितनी स्ट्रगल की गई थी उस जालिम बादशाह के सामने अपने जान को हथेली पर रखकर। इस्लाम के पैगाम को, कुरान के पैगाम को, तौहीद के पैगाम को पेश किया गया था। व्हाट इज द रियलिटी ऑफ होली? क्या हकीकत है होली की? एक बहुत बड़ा जालिम बादशाह था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। उसको भगवान ब्रह्मा ने उनको वरदान दिया था कि तुम ऐसा करो कि जमीन पर जाओ, तुमको आसमान से, जमीन से, दाएं से, बाएं से कोई नहीं मार पाएगा। तुम सुपर पावर हो, तुमको ताकत दी जाती। तो हिरण्यकश्यप आया और सबको कहा कि लोगों मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो। जैसे आज जमीन पर बहुत सारे लंबी लंबी बड़ी बड़ी टोपियां, बड़े बड़े टखने से नीचे शलवार और जनाब बड़े बड़े बाल रख लेते और कहते हैं कि छोड़ो कुरान को, छोड़ो अहादीस को, हमारे कदमों के नीचे सर झुकाओ, यू विल बी इंटर द पैराडाइज। क्यों? तुम्हारे अब्बा का है पैराडाइज जो तुम चाबी लेकर भेज दोगे कि जाओ जन्नत में। जब तक कुरान को नहीं मानोगे, जब तक शरीयत को फॉलो नहीं करोगे, यू कांट बी ए कंप्लीटली मुस्लिम, यू आर हेल्पलेस। आप सच्चे मुसलमान नहीं बन सकते, आप मुसलमान नहीं बन सकते, मोमिन नहीं बन सकते जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, जब आप शरीयत को नहीं मानेंगे, जब आपका एतकाद कुरान पर नहीं होगा। मेरे भाइयों, क्या कहा हिरण्यकश्यप ने? मेरे सामने सजदा करो, मेरे सामने अपनी मुकद्दस पेशानी को झुकाओ। तो सारे लोग जो गांव के आसपास के लोग थे, हिरण्यकश्यप को कहा कि यू आर माई गॉड, यू आर माई लॉर्ड,
آپ ہمارے خدا، آپ ہمارے پرماتما، ان کی بھکتی کرنے لگ گئے، ان کی پوجا کرنے لگ گئے۔ تو ان کے گھر کے اندر ان کا ایک بیٹا تھا، چھوٹا سا معصوم سا بچہ، ان کا نام برہلات تھا، لیکن ہمیشہ وہ کیا بولتا تھا؟ اوم اوم ہری اوم، اوم اوم ہری اوم، ہمیشہ یہی بولتا تھا، اوم ہری اوم واسو دیوائے وشویشورا آدی پرش اپرمپار الیک پرشیا نمہ، اوم نمو بھگوتے واسو دیوائے وشویشورا۔ اس کا پورا ارتھ ہوتا ہے اے اللہ ہم آپ کے سامنے جھکتے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر کسی منشی کی چاہے وہ کتنوں طاقتور بن جائے، ہم اس کے سامنے اپنے پیشانی کو نہیں جھکاتے۔ اس کا بیٹا یہ پیغام دے رہا، اپنے باپ کو کہہ رہا کہ ابا ہم آپ کے سامنے نہیں جھکیں گے، بلکہ آپ کو جس نے پیدا کیا، مجھے جس نے پیدا کیا، میں اس جگت گرو، میں اس جگت کا مالک، اس وشنو کا بھکت ہوں، میں یہی پڑھوں گا اوم نمو بھگوتے واسودیوائے وشویشورا۔ ہم یہ پیغام دیں گے لوگوں کو، ہم انہی کی عبادت کریں گے، آپ کو جو کرنا ہو کرو۔ تو جب اس کے باپ ہرنیکشپ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا ہے اس کی بغاوت میں اتر آیا ہے، تو فوراً اپنی بہن کو بلاتا ہے، گاؤں کے کچھ لوگوں کو بلاتا ہے، کچھ سپیرے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھاؤ اس معصوم سے بچے کو اور زہر جا کر سانپ کے کھان میں ڈال دو۔ اس کو ڈال دیا جاتا ہے، وہاں پر اس کی پروٹیکشن کی جاتی، اس کی حفاظت ہو جاتی، وہاں اس کو سانپ نہیں ڈس پاتے۔ ایک روز پھر ایسا کرتا ہے کہ کڑھائی میں پانی ڈال کر اس کو ابالتے، پانی اتنا ابلتا ہے کہ اگر پتھر بھی ڈال دیتا تو پتھر گل جاتے آگ سے، انگارے سے۔ اتنی خطرناک پانی کو گرم کیا جاتا ہے، اس معصوم سے بچے کو بلایا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ برہلات اب بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، تم مجھے خدا مان لو، مجھے پتا شری کے ساتھ ساتھ مجھے پرماتما مان لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ پتا شری آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو مجھے مارنا ہے، آپ کو مجھے ذبح کرنا ہے، آپ کو مجھے ختم کرنا ہے، تو سو آپ کیجئے، میں آپ کا پتر ہوں، لیکن آپ کے پتر سے پہلے میں اس وشنو کا ایک منشیہ ہوں جس کا وشے ہے اس دھرتی کے اوپر، اسی کی عبادت کی جائے، آپ کو جو کرنا ہو کر لیجئے، میں تیار ہوں۔ اس پانی میں ڈوبنا ہے، اس کڑھائی میں جانا ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، آپ کو جو کرنا ہو کر لیجئے، آپ کی اچھا پوری ہو جائے گی۔ ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو اٹھا کر اس کڑھائی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اس کڑھائی کے اوپر پھول کی بارش ہونے لگتی۔ یہ کہانی میں بتاؤں گا اصل میں کہانی کیا۔ پھول کی بارش ہوتی ہے، وہ پانی برف کے مانند ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کے باپ نے دیکھا کہ اس کو ہم نہیں مار سکتے، اس کے بعد اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی جاتی، پوری پلاننگ تیار کی جاتی۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو برہلات کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ آگ سے نکلنا تو ناممکن، آگ سے تو وہ وشنو بھی نہیں بچا پائے گا، اس لیے کہ اگنی دیوتا نے اس کی بہن کو، ہرنیکشپ کی بہن کو وردان دیا اور کہا کہ بہنا تم میرے اس بیٹے کو ختم کر دو، اس لیے کہ تم کو ایشور نے وردان دیا، تم اس کے ہاتھ کو پکڑ کر آگ میں لے جا کر کود جانا، یہ جل کر بھسم ہو جائے گا، تم بچ جاؤ گی۔ میرے بھائیو، حق ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، ظالم طاقت جتنی آزمانے کوشش کر لے حق کو کہیں نہیں مٹا سکتے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ بی بی سمیہ کو جس طریقے پر ابو جہل نے کہا تھا کہ تم کو ایمان پیارا ہے یا اپنی جان پیاری ہے، بی بی ابو سمیہ نے کہا ابو جہل سے کہ ابو جہل تیرے پاس طاقت ہے تو آزما لے، میں تیار ہوں تیرے طاقت اور تیرے مظالم کو برداشت کرنے کے لیے۔ سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی، لیکن انہوں نے کہا کہ 1450 سال بعد میں آنے والے جوانوں، 1450 سال بعد میں آنے والے قوموں، امت مسلمہ کے لوگوں، اگر تمہیں جلا کر بھسم کر دیا جائے، اگر تمہارے جسم کو کاٹ کر ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ سمجھوتا مت کرنا، کسی کو شریک مت کرنا، اپنے عقیدے کے اندر کسی کو داخل مت کرنا۔ آج مسلمانوں کا ایسا عقیدہ بن چکا، اگر کسی کی وجہ سے کوئی بڑا کام ہو جاتا ہے تو اسی کے قدموں میں جا کر
گر جاتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ والا ان کے سامنے آ جاتا ہے، اللہ کا ولی ان کے سامنے آتا ہے، انہی کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ اے امت مسلمہ کے لوگوں، آپ کا عقیدہ قرآن سے جڑنا چاہیے، آپ کا وشواس اللہ پر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ایسا عقیدہ ہے تو آپ مسلمان، اگر نہیں ہے تو آپ کو مسلمان کہنے کا اپنے آپ کو کوئی ادھیکار، کوئی حق نہیں ہوتا۔ ظالم برلات کے سامنے کہا ابا آپ آگ میں ڈالنا چاہتے ہو؟ I am ready to fall down in the fire، میں آگ میں ڈلنے کے لیے تیار، ڈالو، جلاؤ، آگ جلاؤ۔ آگ جلائی جاتی ہے، تیار کیا جاتا ہے۔ سارے لوگ بولتے ہیں کہ آج تو برلات کو کوئی نہیں بچا پائے گا، اس لیے کہ آگ سے کون بچائے گا؟ اور ساتھ میں اس کی پھوپھو جا رہی ہے، اس کی آنٹی جا رہی ہے، ہرنیاکشپ کی بہن جو اگنی دیوتا کا وردان ہے جس کو، وہ تو بچ جائے گی، لیکن یہ کیسے بچے گا معصوم سا بچہ؟ سب رونے لگے۔ اس نے سب سے کہا، اپنی ماں سے کہا کہ ماتے رو مت، میرے ساتھ میرا ایشور ہے، مجھے کبھی بھی میرا ایشور اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ تو فوراً چل پڑا، جیسے ہی آگ میں ڈالا جاتا ہے اس کو، کچھ ہی دیر میں وشنو کے طرف سے جس شکتی کی بھکتی کرتا تھا وہ، ہندو بھائیوں دیکھ لو، آپ ہولی مناتے ہو، ہولی میں اصل پیغام کیا دیا جاتا ہے کہ ایک ایشور کی بھکتی کرو، وشنو کی پوجا کرو۔ آپ وشنو کی پوجا تو دور کی بات، اس ہولی کے دن میں پوجا نہیں کرتے، بلکہ اس ہولی کے دن میں شراب پیتے، اس ہولی کے دن میں عیاشی کرتے ہیں، اس ہولی کے دن میں آپ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، سڑکوں کو جام کرتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا، اور ہولی کے دن میں جو شراب پیتے، حالانکہ ہولی کے واقعے سے لوگوں کو ایک اچھا پیغام دیا تھا برلات نے، اس برلات کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ اس کی بہن ہرنیاکشپ کی، وہ تو جل کر بھسم ہو جاتی، لیکن برلات زندہ بچ کر نکل آتا ہے، اور اس وقت وہ یہی مالا جپتا ہے، اوم ہری اوم بول، اوم ہری اوم، اوم نمو بھگوتے واسودیوائے وشویشورا آدی پرش اپرمپار الیک پرشا نمہ۔ یہ پیغام لوگوں کو دیتا ہے کہ لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، تم ایک ایشور کی عبادت کرو، تم اللہ کے سامنے سر جھکاؤ گے، تم محمد الرسول اللہ کی شریعت کو مانو گے تو تمہیں کوئی باطل طاقت چھو نہیں سکتی۔ اب یہ ہولی کا اس پورے واقعے کو لیجئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو لیجئے، بالکل سیم چیز آپ کو کنیکٹڈ ملیں گی۔ اس ہولی کے پورے واقعے کو وید میں نہیں دیکھ سکتے آپ، رامائن میں نہیں دیکھ سکتے آپ، مہا بھارت کے اندر نہیں دیکھ سکتے آپ، بلکہ چھوٹی موٹی کتاب جو تیار کی گئی ایک دیومالائی کہانی بنا کر ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو انہوں نے ہولی کا ایک جشن بنایا، ایک تہوار بنایا، اور پھر وہ عورت